على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجہ السبع۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعے کے دن کا غسل ہر احتلام والے یعنی ہر بالغ پر واجب ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ ائمہ سبع نے اس کو نقل کیا ہے۔ غسل کے متعلقہ اور جنابت سے متعلقہ احکام و مسائل اس باب میں ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر کے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک معروف اختلاف ہے علماء میں کہ آیا جمعہ کے دن کا غسل فرض ہے یا سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے یعنی فرض ہے۔ اب وجوبیت میں بھی کس درجے کی وجوبیت ہے، اور آیا یہ جمعہ کے دن کے غسل کی وجوبیت ہے یا جمعہ کی نماز کی وجوبیت، اس کے لیے غسل کی وجوبیت؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں جن کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دن کا غسل ہے یا جمعہ کی نماز کا غسل۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دن کا غسل ہے، نماز کا غسل نہیں۔ نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کی شرط صرف اسی صورت میں ہوگی اگر بندہ جنبی ہو یا اس پر غسل جنابت کی وجہ سے فرض ہو، اس لیے کہ نماز کے لیے غسل کی شرط احادیث میں صرف اسی صورت میں بیان ہوئی۔ تو جمعہ کے دن کے لیے غسل کا واجب ہونا، جو علماء اس طرف گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت کی وجہ سے غسل کرنا ہے۔ دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری اور احادیث اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پر وجوب بمعنی تاکید ہے، اور جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ اس کے لیے وہ ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جسے علامہ ابن حجر نے بھی آگے ذکر کیا ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس کا بھی اچھا اقدام ہے، لیکن ومن اغتسل فالغسل افضل، جس نے غسل کیا تو اس کا غسل کرنا افضل ہے۔ لیکن یہ حدیث مبارکہ سندن کمزور ہے، اس لیے جن علماء کرام کا اس حدیث سے استدلال ہے کہ یہ صراحت کرتی ہے کہ وضو بھی جائز ہے اور غسل افضل ہے، تو ان کا یہ موقف اس حدیث سے درست ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن دیگر بعض آثار ایسے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل افضل اور مسنون ہے، واجب نہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے دور خلافت میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جمعہ میں کچھ تاخیر سے پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تاخیر سے آنے پر ان کی سرزنش کی کہ جمعہ کے دن تاخیر سے نہیں آنا چاہیے، اور اسی طرح معلوم پڑنے پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل نہیں کیا آج کے دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس پر بھی سرزنش کی، لیکن انہیں واپس جا کر غسل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو ظاہر بات ہے
اگر جمعہ کے لیے غسل واجب ہوتا اور یہ معلوم پڑنے پر کہ حضرت عثمان جلدی آنے کے لیے کہ کچھ کسی مصروفیت میں دیر ہو گئی، غسل کیے بغیر مسجد تشریف لائے ہیں، تو حضرت عمر ان کو واپس بھیجتے کہ آپ جائیں اور جا کر غسل کر کے آئیں کیونکہ آپ نے جمعہ کے لیے آنا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جمعہ کے لیے غسل کو واجب نہیں سمجھتے تھے لیکن افضل سمجھتے تھے۔ تو اس بنا پر یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل جو ہے وہ افضل ہے اور بلا کسی عذر کے غسل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح بعض علماء کا یہ رجحان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن غسل کا جو یہ وجوبیت کا کہنا ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے پورا ہفتہ اور کسی دن غسل نہیں کیا۔ جیسے سردیوں میں بسا اوقات انسان کی طبیعت ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں کرتی کہ وہ غسل کرے، اگر کسی نے پورا ہفتہ ہی غسل نہیں کیا تو اس کو یہ چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو غسل کرے۔ اور بالخصوص ایسا بندہ، ذکر کیا اس کو علماء نے، اس میں شیخ ابن عثیمین نے بھی اس رائے کو ذکر کیا ہے کہ وہ شخص جس کے جسم سے پسینے کی وجہ سے اور نہ نہانے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہو، اس کے لیے تو جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے پورا ہفتہ غسل نہیں کر سکا تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کی وجوبیت ہے اور وہ جمعہ کا دن۔ اسی طرح علماء کرام نے اسی کے ذیل میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی وجہ سے غسل اس پر فرض ہو چکا ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو تو اس کو دو غسل نہیں کرنے ہوں، ایک ہی غسل اس کو دونوں غسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی وہ غسل کرے تو اس کو جمعہ کے دن کے غسل کی فضیلت بھی مل جائے گی اور اس کا فرض غسل بھی ہو جائے گا، یہ دونوں غسل ایک ہی غسل میں کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔